بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء، قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا 11ویں قسط، سیرت آدم علیہ السلام اور اہم واقعات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی پھلوں اور صنعت کاری کی عطا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں جنت کے پھل عطا فرمائے اور ہر چیز کی کاریگری سکھائی۔ تو تمہارے یہ دنیاوی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، الا یہ کہ یہ دنیاوی پھل متغیر ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے پھل متغیر نہیں ہوتے۔ نماز کی پابندی۔ علامہ نجم الدین الغازی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی اور مختلف افعال پر مشتمل خشوع و خضوع والی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم آپ علیہ السلام پر ہی نازل ہوا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنا پسند فرماتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا، اس گھڑی میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابندی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور طواف۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے اس بیت یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس بیت کو آسمان سے نازل فرمایا، یہ کھوکھلے یا قوت سے بنا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، بے شک یہ میرا بیت ہے، تو تم اس کے گرد اسی طرح طواف کرنا اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے فرشتوں کو عرش کے گرد طواف کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس بیت کے ساتھ فرشتے بھی اترے اور انہوں نے پتھر سے اس کی بنیادیں بلند کی، پھر ان بنیادوں پر اس بیت کو رکھ دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق فرمایا تو اس بیت کو اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں باقی رہیں۔ حج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جگہ ایک بالشت یا اس سے زیادہ تھی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کا حج کیا کرتے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ ایک مقام پر فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور عرض کی، اے آدم علیہ السلام، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، بے شک آپ سے پہلے صرف فرشتوں نے اس کا حج کیا تھا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں مکہ کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا تو زمین کو ان کے لیے لپیٹ دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مقام البتہ میں فرشتوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خوش آمدید کہا اور عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ہم آپ کے حج کی نیکی کے منتظر تھے، جبکہ ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا
تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو حج کے تمام احکام سکھا دیے۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چلے یہاں تک کہ انہیں عرفات، مزدلفہ، منی اور جمعرات کے مقام پر ٹھہرایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور غسل جنابت کے احکامات نازل کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے پیدل چل کر 40 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ اولاد آدم سے عہد میثاق۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک ہونے والی اولاد سے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا عہد لیا اور انہیں اس کا گواہ بنایا۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ ترجمہ: اور اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ تفسیر خازن میں ہے کہ یہ ذریت نکالنا اسی تربیت کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد، اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی تو سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ عہد میثاق کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد میثاق کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ ترجمہ: یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ یعنی اے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والوں، یہ گواہ بنانا اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم جو کفر و شرک میں مبتلا رہے اس میں ہمارا قصور نہیں، کیونکہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ تو ہمارا رب ہے اور تیرے سوا کوئی بھی رب نہیں، اور اے رب کریم، تو بے خبر کو نہیں پکڑتا، لہٰذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے، اور نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہم کفر و شرک میں اس لیے بے قصور ہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم تو ان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، قصور ان کا ہے نہ کہ ہمارا۔ انہیں یہ باتیں کہنے کا حق اس لیے نہ ہوگا کہ جب ان سے عہد میثاق لے لیا گیا اور یہ بات ان کے دلوں کی تہ میں رکھ دی گئی، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا، کتابیں اتری اور ان کے سامنے حق بیان کر دیا گیا، تو اب یہ عذر پیش کرنے کا ان کے پاس موقع ہی نہ رہا۔ آیت میثاق سے واضح ہونے والے احکام۔ عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں۔ کوئی یہ عذر پیش کر کے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ ہر شخص پر فرض ہے
کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔ باطل عقائد میں باپ دادا کی پیروی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور بخشا ہے، لہٰذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔ گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ بڑا جرم ہے، مگر گناہ کے مرتکب لوگ خود بھی مجرم ہیں۔ وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم اس گناہ کو ایجاد کرنے والے نہیں، بلکہ دوسروں کی پیروی میں گناہ کیے، اس لیے قصوروار بھی نہیں۔